صاحب گورنمنٹ فارمیشن کی طرف آنا ہے، اب گورنمنٹ کیسے بنے گی، لیکن اس سے پہلے ذرا فارم 45 47 ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہارنے والا ہے وہ بھی فارم 45 لے کر پھر رہا ہے، جو جیتنے والا ہے وہ بھی فارم 45 لے کر پھر رہا ہے، فارم 47 45 آپس میں میچ نہیں کر رہے. گورنمنٹ فارمیشن کے اوپر آبویسلی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. دھاندلی کے الزامات اپنی جگہ پر ہر انتخابات کے اندر ہی لگا کرتے ہیں پاکستان کے اندر. اس پوائنٹ پر ایک تو آپ یہ معاملہ بھی جوڈیشری کی طرف ہی جانا ہے، دس ہیز ٹو گو ٹوورڈز جوڈیشری، جس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ اور اس کے بعد گورنمنٹ فارمیشن کے اوپر اس معاملے کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ 45 ہارنے والے کے پاس بھی اور جیتنے والے کے پاس بھی، اور یہ دستور رہا ہے، آج کو پہلی دفعہ چیز نہیں ہوتی، تو اس میں تو چھولے ہی کھائے جا سکتے ہیں، تو چھولے ہی کھائیں سب جا کر. جو کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور جو ہمارے کون نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کون تک جب تک یہ معاملات چلیں گے، اس کی ہیئرنگ ہوگی، اس کی ڈیٹس پڑیں گی، اس کی فورینزک ہوگی، اس کے ڈبے کھلیں گے، اس پہ ڈیلے ہوگا، اس میں بیمار ہوگا، کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا، تو یہ ٹینیور تو پورا ہو جائے گا. سو میری تو گزارش ان سب لوگوں سے، آپ ایسے کہہ رہے ہیں نا 2-2.5 سال 2-2.5 سال کا یہ بہت، اگر تیر مارا وہ بھی، اگر آپ نے کولیشن میں جیسے میں نے کہا تھا تو پھر تیر نہیں مارا، تو اگر آپ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ڈائریکٹ لے آئے مائنس پیپلز پارٹی، تو 4-6 مہینے میں پٹاخہ بچ جائے گا. اور دیکھیں یہ تو 4-6 مہینے، یہ تو نون لیگ کا آخری اقتدار ہے. Have you wasted billions of rupees? We've always wasted billions of rupees. یہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ چل رہا تھا، آئین اور قانون اس کی اجازت دے رہا تھا، انریسٹ نہیں تھا، ڈالر کٹیل ہو گیا تھا، مہنگائی کنٹرول میں آ گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آگے چلنا چاہیے تھا. بھائی چلنے دیتے جب آپ کے پاس کوئی ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ چیز تو تھی جس کے اوپر لوگ سکون میں آ گئے تھے. کیوں چلنے اب دیتے آپ نہیں بھائی، جب تک آپ کا کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ الاؤ اس واٹر صاحب، کانسٹیٹیوشن آپ کو پنجاب میں الاؤ کرتا تھا، کے پی کے میں کرتا تھا، کیا کیا، پھر آپ نے سزا دی، سلیکٹڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی فیصلے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن غلط تھا نا. غلط ہے تو پھر فیصلہ کریں. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اس میں آدھے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے نون لیگ کے لوگ، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فارم 45 47 کے اندر چھولے ہی کھائے جا سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لوگ اب اس سیٹ اپ کے ساتھ کس طرح آگے بڑھیں گے، تو مہنگائی عروج پہ ہوگی، ڈالر عروج پہ ہوگا، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، بے روزگاری. یہ میرا انالیسس ہے. حکومت بنی نہیں ہے، میں تو کلیئر بتا رہا ہوں نا، جنہوں نے بگاڑ کیا 35-40 سال میں، وہ آج کیا کر لیں گے. 16 مہینے کی پرفارمنس آپ کے پاس ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا. میں نے آپ سے کہا تھا جو نمبرز میں نے آپ کو دیے تھے وہ مورل وہی نمبرز آئے ہیں. جو میں نے آپ سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے باتیں کی تھی وہ سب کی سب کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ کی مہربانی سے. میں نے آپ سے کہا تھا انڈیپینڈنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے 25-30 تو انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے ساتھ چلیں، اس میں سے 1 2 4 6 تو چلے گئے اب تک، ایک پی ٹی آئی کا بھی چلا گیا، ٹھیک ہے. اب جو باقی 60 بچے ہیں اس میں سے 30 کا باؤ لگ گیا ہے، وہ اگلے 72 گھنٹے 4 دن میں بک جائیں گے. باقی 25-30 بچ جائیں گے. نہیں ہاں نیچرلی مور اور لیس گیو اور ٹیک 30-32 کا، تو 25-28-30 لوگ اپوزیشن میں اچھے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. یہ ڈرامہ چلے گا 1.5 سال. اس کے بعد ایکچوئل جمہوریت آئے گی، پروگریسو پروڈکٹیو پاکستان کے لوگ آگے بڑھیں گے. یہ شکلیں ان میں سے مائنس ہو جائیں گی بہت ساری، اور ایک جمہوری جو ہم ایکچوئل جمہوریت چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے ایک لارجر پکچر کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اللہ کی بہتری ہوئی ہے. یہ ایک متر جو تھی، ایک فارمیلٹی جو تھی، الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن، لے لیں مزہ پھر پاکستان جمہوریت کا ایک دفعہ. اور 35 سال سے لے رہا تھا، 16 مہینے سے لے رہا تھا، آگے بھی لے لے. اب آپ کا سوال ہے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ کیا، پی ٹی آئی نے وہ کیا. دیکھیں پی ٹی آئی ٹو ڈن ڈیل ہے، ٹھیک ہے جی. اب وہ مجھے نہیں پتا، گوہر صاحب بہت اچھا انسان ہے، بہت پیارے آدمی ہیں ایز اے انسان، لیکن گوہر صاحب وفاق میں تو حکومت میں چاند پہ ضرور حکومت بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، لیٹس لیو پی ٹی آئی سائڈ. ابھی اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. وقت سے پہلے آپ کو بتا دی گئی تھی کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے تحت میرا انالیسس ہے، جتنا میں زرداری صاحب سے جتنی دفعہ میں ملا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک منصب دیا ہوا ہے بیٹے کا، تو اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے جو بھی میں ان سے سمجھ سکا ہوں. لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر. آپ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹے کا منصب دیا، لیکن جوائن کر رہے ہیں پارٹی کا منصب. پیپل آس نا فیصل واڈا جو ہے ملاقات تو اگر مجھے جوائن کرنی ہوگی تو میں کسی کا باپ کا تھوڑی کہتا ہوں، کھلے عام جوائن کروں گا. جس کو چھوڑنا ہوگا اس کو کھلے عام چھوڑ دوں گا. فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے جوائن. مجھے انہوں نے مجھے بیٹا کہا ہے، تو میں میرے خیال سے وہ زیادہ بڑا پیڈسٹل ہے کہ میں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں لیتا. تو آئی تھنک آئی ہیو اے بگر پیڈسٹل اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جتنا بھی میں ان کی سمجھ چکا ہوں، کیونکہ ان کی سیاست بہت ڈفرنٹ ہے، ڈیپ ہے، چیس بورڈ کے اوپر وہ ماسٹر ہیں اس گیم کے. تو میرا خیال ہے شارٹ آف پرائم منسٹرشپ وہ سب کچھ نچوڑ لیں گے، دبوچ لیں گے، سیاسی کپڑے چھوڑ دیں گے، ان کی مہربانی ہوگی. شارٹ آف دیٹ وہ سب کچھ لے لیں گے. اینڈ جو آپ کو ڈفرنس بھی بتا دوں، دیکھیں نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا ڈفرنس بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ڈفرنس سے پہلے پاکستان آپ نے کہا شارٹ آف پرائم منسٹر کون بنے گا؟ دیکھیے پرائم منسٹر تو نون لیگ کا کوئی نامنی ہوگا، شہباز شریف صاحب ہوں گے. پرائم منسٹر اگر نواز شریف صاحب بنے تو بیٹی چیف منسٹر پنجاب نہیں بنے گی.
ٹھیک ہے. اگر وہ چیف منسٹر پنجاب بنے گی جو موسٹ لائکلی بنے گی, ایکسپیریمنٹ آپ کی لیبارٹری ہے, تو وہ اب وہ بڑی ہو گئی تو ان کو چیف منسٹر ہم نے بنانا ہے, کوئی اور بڑا ہو جائے گا تو ہمیں اس کو پرائم منسٹر بنانا ہوگا. تو فیملی کارپوریشن ہے پاکستان, یہ مت اب ٹوٹنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور میں جو آگے ٹائم دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا ٹائم پاکستان کے لیے دیکھ رہا ہوں, اور میں نون لیگ کا فار شیور, ناٹ کہ میرا ان کا پولیٹیکل ڈفرنس ہے, میری دشمنی تو ان سے نہیں ہے, لیکن ان کا یہ آخری اقتدار ہے, اس کے بعد وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. بہت سارے لوگوں نے بہت دفعہ بولا کہ یہ والی جماعت اب اقتدار میں نہیں آئے گی, وہ والی جماعت اقتدار میں نہیں آئے گی. ابھی تک کسی نے پی ایم ایل این کے بارے میں بولا, پیپلز پارٹی کے بارے میں بولا, پی ٹی آئی کے بارے میں بولا. 97% میری پریڈکشن سب ٹھیک نکلی ہیں, کیونکہ میں گراؤنڈ لیول پہ سیکھا ہوں, ایم این اے رہا ہوں, فیڈرل منسٹر رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں, کاروباری ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, دنیا میں اٹھتا بیٹھتا, گراؤنڈ ریالٹی سے میں اینالائز کرتا ہوں. یہی آپ کو فورسی کرنا ہوتا ہے آگے پالیٹیشین کو کیا ہونا ہے. تو جو فورسی کر رہا تھا وہی ریزلٹس میں نے بتایا تھے. مجھے کوئی آسمانی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی چھڑی جس سے مجھے پتا چلتا. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو 3 پارٹیوں کا کمپیرزن کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بائی اینڈ لارج اس لیے کہ نون لیگ کی نفرت ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی لائکنگ نہیں ہے, بٹ لائکنگ نہ ہونے سے لائکنگ ہونے تک کا سفر آسان ہوتا ہے. نفرت سے پیار تک کا سفر بہت ناممکن ہوتا ہے, ناممکنات میں سے. سو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی آفٹر پی ٹی آئی, بیٹے نے محنت کی, بلاول صاحب, یو ہیو ٹو گیو ہم دیٹ کریڈٹ. اس نے جو بیانیہ دی اس نے سافٹ کیا ہے لوگوں کو, ایک نیوٹرل آدمی کو بھی لگا. سو ڈس لائکنگ سے لائکنگ ہونا بہت آسان ہے, ہیٹ سے لو کی طرف آنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل.